بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے نبی کی جن کی زندگی بھائی ایک معجزے سے شروع ہوئی اور سچائی کی خاطر ایک ایسی قربانی پر ختم ہوئی جو آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جن کی داستان اصول پسندی اور ہمت کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ایک نبی جن کا اللہ نے خود قرآن میں اتنے احترام سے ذکر کیا، انہیں اتنی بے دردی سے کیوں شہید کیا گیا؟ بس یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں شروعات کرنی ہوگی اس کے انجام سے۔ جی ہاں، تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن حضرت یحییٰ کی موت کے جو حالات تھے نا، وہی اصل میں ان کی زندگی کی پوری عظمت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی شہادت کوئی عام موت نہیں تھی، ان کا سر قلم کر دیا گیا اور پھر اسے ایک بادشاہ ہیرودیس اینٹیپس کے دربار میں ایک رقاصہ کو تحفے میں پیش کیا گیا۔ ذرا سوچئے، یہ واقعہ اس دور کے معاشرے اور ظلم کی کیسی بھیانک تصویر دکھاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تب ہوا جب وہ جوان تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے چلیں اب کہانی کے شروع میں چلتے ہیں، ان کی پیدائش کی طرف۔ حضرت یحییٰ کی کہانی کا آغاز ہی بالکل حیران کن ہے۔ ان کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، ایک ایسی پیدائش جو عام انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی تھی، اور اسی معجزے نے ان کی غیر معمولی زندگی کی بنیاد ڈالی۔ ذرا اس وقت کے حالات کا اندازہ لگائیے۔ ایک طرف ان کے والد حضرت زکریا جو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ خود کہہ رہے تھے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور دوسری طرف ان کی اہلیہ جو بانجھ تھیں اور خود بھی بہت عمر رسیدہ تھیں، مطلب ہر لحاظ سے اولاد کا ہونا ناممکن لگتا۔ اور پھر ان تمام ناممکن حالات کے باوجود حضرت زکریا کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ یہ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی، یہ بتایا جا رہا تھا کہ آنے والا بچہ اور اس کا نام دونوں ہی بے مثال ہوں گے۔ تو ایسی معجزاتی پیدائش کے بعد حضرت یحییٰ نے جو زندگی گزاری نا، وہ بھی اتنی ہی غیر معمولی تھی۔ ایک ایسی زندگی جس کا دنیا کی آسائشوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے راستہ چنا زہد کا، تقویٰ کا۔ تو یہ زہد ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جس میں انسان خود پر بہت سخت کنٹرول رکھتا ہے اور دنیا کی ہر قسم کی خواہشات سے عیش و آرام سے دور رہتا ہے۔ اور یہ سب کیوں؟ تاکہ روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو سکے۔ اور حضرت یحییٰ کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال تھی۔ سوچئے، ان کا کوئی پکا گھر نہیں تھا، ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ جنگل، پہاڑ، دریاؤں کے کنارے، بس یہی ان کا گھر تھا۔ انہوں نے شہر کے رونق اور آسائشوں کو چھوڑ کر قدرت کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اور کھانے پینے کا کیا تھا؟ وہ بھی اتنا ہی سادہ۔ درختوں کے پتے کھا لیے، جنگلی شہد مل گیا تو وہ کھا لیا، اور پینے کے لیے دریا کا صاف پانی۔ یہ زندگی صاف بتاتی ہے کہ انہیں دنیا کی چیزوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اور لباس، وہ بھی صرف اونٹ کے بالوں سے بنے کپڑے۔ تو جب ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، گھر، کھانا، کپڑے، تو ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جسے اس مادی دنیا اور اس کے آرام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اور یہ سمجھداری ان میں بچپن سے ہی تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو جانتے ہیں وہ کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے، ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی وہ حکمت اور دانائی دے دی تھی جو بڑوں میں ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ حصہ، وہ ٹکراؤ جو سیدھا ان کی شہادت کی وجہ بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت یحییٰ کے اصولوں کا سامنا ہوا وقت کے بادشاہ کی طاقت سے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ بادشاہ ہیرودیس خود بے حیائی اور غلط کاموں کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یحییٰ نے اس کے خلاف، اس کے گناہوں کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔
اس کا نتیجہ ظاہر ہے بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے انہیں قید کروا دیا، اور آخر میں محل کی ایک ڈانسر کی فرمائش پر بادشاہ نے قید میں موجود اللہ کے نبی کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہزاروں سال پرانی کہانی ہے، آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی زندگی سے آج ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جب ہر کوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کی سادہ زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل خوشی مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ ان کی ہمت ہمیں طاقتور کے سامنے سچ بولنے کا حوصلہ دیتی ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اور سب سے اہم بات، ان کی کہانی یہ یاد دلاتی ہے کہ سچائی کو، انصاف کو کچھ وقت کے لیے شاید دبایا جا سکے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے جس پر ضرور سوچنا چاہیے، جب کسی معاشرے میں سچ کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ اس کی کیا قیمت چکاتا ہے؟ حضرت یحییٰ کی پوری زندگی اور ان کی شہادت ہمیں اسی ایک سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، ایک ایسا سوال جو کل بھی اہم تھا اور آج بھی ہے۔